یہ دوسرے لوگوں نے تحذیر الناس کتاب لکھی، انہوں نے، یہاں پر میں بات سناؤں آپ کو، مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ اور عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ یہ اسمبلی میں داخل ہو رہے تھے، اور مولوی محمود فضل الرحمان کباب یہ اور ایک غلام غوث، یہ دونوں دیوبندی، یہ 1974 کی بات کر رہا ہوں، یہ دونوں مسلمانوں کے شیر عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں اسمبلی ہال میں انٹر ہو رہے تھے، اور وہ دونوں محمود، مفتی محمود اور غلام غوث، یہ دونوں اسمبلی ہال سے باہر نکل رہے تھے۔ تو عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مولانا کدھر، یہاں میٹنگ ہو رہی ہے، مرزائیوں کو جواب کس نے دینا ہے، مرزائیوں کو جواب کس نے دینا؟ اور مفتی محمود کہنے لگا، درانی صاحب ہم کیسے جواب دے سکتے ہیں؟ وہ خبیث مرزا جو ہے اپنی بغل میں تحذیر الناس کتاب لے کے آ گیا، تحذیر الناس قاسم نانوتوی دیوبندی کی ہے، اس نے کتاب میں لکھا، دیوبندی نے لکھا ہے کہ نبی پاک کے بعد بھی نبی آ سکتا ہے، یہ دیوبندیوں کی کتاب ہے کہ نبی پاک کے بعد بھی نبی آ سکتا ہے۔ تو وہ دیوبندی کہنے لگا کہ ہم جواب نہیں دے سکتے، ہمارے باپ نے لکھ دیا ہے۔ تو وہاں پر عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، پھر اس کا جواب تم نہیں دے سکتے، ہم ہی دے سکتے ہیں۔ اور بڑی مزے کی بات ہے، یہاں پر توجہ کرنا، نورانی صاحب اور عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ یہ دونوں اہل سنت کے شیر جب اسمبلی میں داخل ہوئے، وہ مرزا مسرور جو تھا، مرزا مسرور اپنی بغل سے کتاب نکال کر کہنے لگا، یہ دیکھو یہ تمہاری کتاب ہے جس میں لکھا ہے حضور کے بعد بھی نبی آ سکتا ہے۔ مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ جلدی سے کھڑے ہوئے، فرمایا سن، اپنی بکواس بند کر، یہ جو کتاب تیری بغل میں ہے، تیرے ہاتھ میں ہے، لکھنے والا بھی کافر ہے اور تو بھی کافر ہے۔ ہمارا موقف 14 صدیاں پہلے بھی یہ تھا اور آج بھی ہے، حضور کے بعد کسی نبی کی گنجائش نہیں، جو حضور کے بعد کسی کو نبی مانے وہ دونوں جہاں میں پکا کافر ہے۔ آپ نے اس طرح جواب دیا، اور اس وقت یہ بغلیں بجا رہے تھے، یہ دیوبندی بھی کہنے لگے انہوں نے جو کام کیا بالکل ٹھیک کیا ہے، سنیوں نے جو کام کیا ہے بالکل ٹھیک کیا ہے کہ انہوں نے اپنے امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے بتایا ہے۔ دیوبندیوں میں کمزوریاں تھیں، اہل سنت کے علماء میں کوئی کمزوری نہیں ہے، ڈٹ کر مقابلہ کرتے رہے، یہ انہوں نے تسلیم کیا اس بات کو۔